बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज मैं स्लेवरी के सिलसिले में इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है और स्लेवरी ग़ुलामी के सिलसिले में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी है और उन्होंने जब मदीना की रियासत कायम की तो किस तरह ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, किस तरह ग़ुलामों को अपने बराबर लाकर खड़ा किया, उसके सिलसिले में थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। और उसके साथ साथ में जो अरिस्टोटल और ग्रीक फ़िलासफ़र हैं उनकी क्या राय थी, उनका क्या नुक्ते नज़र था, और उस ज़माने में जो डिफरेंट एम्पायर्स थे वहाँ पर ग़ुलामों को किस निगाह से देखा जाता था, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा। मैं अपनी पुरानी वॉइस नोट पर मैंने ज़िक्र किया था कि रूम के अंदर और ग्रीक के अंदर और बेज़ेंटीन एम्पायर के अंदर, इवन के पर्शियन एम्पायर के अंदर भी, बेबीलोनी एम्पायर के अंदर भी और सैसनिड एम्पायर के अंदर भी, और जितने भी एम्पायर थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले या जो बाद में नज़र आते हैं, वो सारे के सारे एम्पायर जो थे बुनियादी तौर पर ग़ुलामी स्लेवरी की बुनियाद पर एग्जिस्ट करते थे। इनकी बुनियादों में ग़ुलामी शामिल थी, ग़ुलामों से नफ़रत की जाती थी, इनको हक़ीर और कमतर समझते थे, लिहाजा ग़ुलामी के साथ जो भी चीज़ें एसोसिएट करती थीं उनको भी वो नफ़रत की निगाह से देखते थे। जितना हाथ से काम करने का अमल था, जितना मेहनत से हाथ का जो काम था, उन सब चीज़ों को वो इंतहाई हक़ारत, घटिया और कमतर समझा जाता था। और तमाम एम्पायर के अंदर इंतहाई हक़ारत न सिर्फ उस इंसान को समझा जाता था जो अपने हाथों से काम करते थे, बल्कि उस हाथ के काम करने वाले अमल को भी उसी ही हक़ारत से देखा जाता था और मेहनत कश से नफ़रत की जाती थी, उसको कमतर समझा जाता, उसको अपने बराबर नहीं समझा जाता था, जबकि इसकी बनिस्बत अच्छा काम उस चीज़ को समझा जाता था जो सिर्फ़ और सिर्फ जहन से जो काम किया जाता है और जो जिस तरह से फ़िलासफ़ी की जाती है, जो थिंकिंग की जाती है, उसको वो बड़ा अहम काम समझते थे। और इस चीज़ का अक्स जो है वो हमें प्लेटो, अरिस्टोटल और प्लॉटिनस की फ़िलासफ़ी में नज़र आता है। एक जगह प्लेटो ये लिखता है कि जो तमाम तबका इस काबिल नहीं है कि उनको आज़ाद किया जाए, वो इस वजह से कि क्योंकि वो समझता था कि जो ग्रीक लोग हैं वो हुक्मरानी के काबिल हैं और उनके पास हक़ है कि वो तमाम उन लोगों को ग़ुलाम रखें, क्योंकि वो जो यूनानी लोग नहीं हैं, जो बाकी जो लोग हैं वो बारबेरियन हैं, वो अनसिविलाइज हैं, तो इसलिए इन पर यूनान का हक़ है कि उनको अपनी हुक्मरानी करे, उनको ग़ुलाम रखे, उनको अपने कम तक रखे। इस किस्म की वो थिंकिंग उसकी प्लेटो ने अपनी किताब में शायद लिखी है, और यही कुछ ख़यालात उसने अरिस्टोटल ने भी और बाकी ग्रीक फ़िलासफ़र ने भी लिखे हैं। इसकी जो चीज़ वो ये कहता है कि ये पूरा ट्रेंड जो हमें नज़र आता है, वो सारा एक माहौल था जो हमें नज़र आता है, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि जो कुछ हम जिस्म से सीख रहे हैं, वो इल्म जो हम जिस्म या हाथ से सीख रहे हैं, वो सब बेकार है। जो जहन से जो इल्म हासिल किया जाता है, जो हम हासिल करते हैं, यानी कि एक तरफ बैठकर स्टडी रूम के अंदर बैठकर इल्म हासिल किया जाता है, वही इल्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर मैं रीइंटरप्रेट करूँ तो हमको ये बताया जा रहा है कि जो इल्म ग़ुलाम या हाथों से काम करने वाले हासिल करते हैं, ये सब कुछ बेकार है। वो लोग जो अपने स्टडी में बैठकर इल्म हासिल करते हैं और बैठकर गौर व फ़िक्र करते हैं, जहन से जो काम करते हैं, जिस्मानी कोई काम नहीं करते, सिर्फ वही इल्म के करीब पहुंच सकते हैं, वही इल्म को जान सकते हैं, वही सच्चा इल्म हासिल है। जबकि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमको नज़र आता है कि उनके कई वाक़ात ऐसे हैं, कई अहकामात ऐसे हैं कि जो सिर्फ उस वक्त इस वक्त में आपको एक तारीख़ी वाक़ा बयान करना चाहता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ पर जो पहली मस्जिद तामीर की, इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथ मुबारक से उस मस्जिद की तामीर की, मिट्टी और खजूरों के दरख्तों को उठाकर बाकी सहाबा किराम के साथ बढ़ चढ़ कर तामीर में हिस्सा लिया। जबकि सहाबा किराम आपसे दरख्वास्त कर रहे थे कि आप तो प्रॉफिट हैं, आपको क्या ज़रूरत है कि इतनी तपती धूप में, इतनी सख्त गर्मी के अंदर अपने हाथों को मिट्टी में डालें, मजदूरी करें, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त नहीं तस्लीम की
اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ اسٹرانگ میسیج دیا کہ ہاتھ کا کام قابل شرمندگی نہیں ہے، اور جو اس وقت کا ماحول کے مطابق ایک نئی اچنبے کی بات تھی، یہ ایک انقلابی سوچ تھی، انقلابی عمل تھا۔ سمبولکلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جس طرح سے ڈالا تھا، وہ اوپریس طبقے کو اور اوپریس کلاس تھی، ان کو قریب ہونے کے لیے، ان جیسے نظر آنے کے لیے آپ نے ویسے ہی اپنا برتاؤ رکھا، ویسے ہی کپڑے پہنے، اور انہوں نے بادشاہوں جیسے زندگی نہیں گزاری۔ بادشاہوں اس زمانے بادشاہ بہت لیوش قسم کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن آپ نے وہی سادہ زندگی اپلائی کی۔ آپ نے اس چیز میں، اس سارے کردار کو، اس ساری ایتھیکلی پرنسپل کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کیا کہ میں ہمیشہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہوں، میں ہمیشہ سادگی کی زندگی پسند کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے بہت سادہ صبح رکھتے تھے۔ ایک اور اہم بات میں ضرور اس آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے غلاموں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، غلاموں سے، اور اس کے علاوہ اور تمام اوپریس لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ امہ کو یہ دعوت دی کہ آؤ نماز پڑھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آئیں، ان کو منتخب کیا کہ وہ اذان دیں۔ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اور بہت بڑا سمبل تھا کہ اس کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اس کے اندر انقلابی سوچ کو نہیں سمجھتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عربین کے اندر اکثر قبائلی سرداروں کے پاس غلام تھے، وہ ایسٹ افریقہ کا جو پورا کوسٹ ہے وہاں سے لائے جاتے تھے، یعنی کہ وہ اکثر حبشی ہوا کرتے تھے۔ ان کے اکثر غلاموں کا کالے رنگ ہوا کرتے تھے، جن کو افریقہ سے پکڑ کے جو پری اسلامک ٹریڈر ہوتے تھے وہ لاتے تھے، ان کو غلام بنا کے رکھتے تھے، اور پھر ان سے کام بھی لیتے تھے اور ان کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اذان کے لیے ایسے فرد کا انتخاب کیا جو عرب سرداروں کی قبائلوں میں سے نہیں تھا، قریش کے قبائلوں میں سے نہیں تھا، جو ایک کالے رنگ کا ایک افریقن تھا، جو کہ غلام تھا۔ اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ وہ پہلی اذان یہ غلام دے گا۔ یہ عرب کے ماحول میں یہ ہسٹوریکل مومنٹ تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ اسلام جو ہے وہ ریسزم کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں غلام، سردار سب لوگ برابر ہیں، رنگ و روپ، نسل کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یورپ میں اس بات پر بہت تنقید کی جاتی ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام نے سلیوری کو ختم کیوں نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت تمام امپائر میں اس کا رواج تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جبکہ اسلام نے ایک سلیوری کے سلسلے میں ایک میکنزم پرووائڈ کیا تھا اور بہت زور دیا تھا کہ وہ سلیوری کو ختم کیا جائے، جس کا اثر تھا کہ اسلام میں اور باقی بھی آنے کے والے دنوں میں غلامی کی جو ہے چیز تھی، غلامی کا جو رواج تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اس زمانے میں ایک خاص اصول وضع کیے تھے جو غلاموں کے سلسلے میں، کہ جو شخص غلام رکھے گا ان کو ان اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ نے غلاموں کے ساتھ انتہائی شفیق اور محبت والا برتاؤ رکھنے کا رواج ڈالا، جو اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ جب حضرت جامع مسجد بیت المقدس تعمیر ہوئی، جو حضرت ابو عبیدہ جرح نے جب شام کو فتح کیا تھا 70ویں ہجری میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے اندر حضرت معاذ بن جبل کو صدر مدرس بنا کر بیت المقدس کی مسجد میں بھیجا۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذ جو جبل تھے، انہوں نے اپنی سفر کے اندر ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک غلام تھا اور کچھ سامان تھا، تو انہوں نے آدھا سفر جو ہے مدینہ سے لے کر بیت المقدس تک انہوں نے پیدل سفر کیا۔ آدھے سفر میں وہ خود گھوڑے پہ بیٹھے رہے، اور کیونکہ سامان کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو آدھا سفر انہوں نے خود گھوڑے پہ بیٹھے رہے، غلام پیدل چلتا رہا، اور باقی سفر میں غلام گھوڑے پہ بیٹھا رہا، اور آپ جو معاذ بن جبل صاحب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیدل چلتے رہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ غلاموں کے ساتھ محبت، کس طرح غلاموں کو عزت دینا، کسی غلاموں کو
اپنے برابر سمجھنا، اس کا رواج ڈالا جو بعد میں ہمیں بہت سی زندگی کے واقعات میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور جو اصول واضح کیا اسلام نے مدینہ کی ریاست میں کہ آپ کسی شخص کو پکڑ کے غلام نہیں بنا سکتے، کسی معصوم شخص کو آپ کو یہ رواج ختم کیا گیا کہ پکڑ کے آپ زبردستی یا دھونس کے ساتھ یا طاقت کے ذریعے غلام نہیں بنا سکتے۔ اور ایک اور اصول وعدہ کیا گیا کہ جس کو بڑا امفیسائز کیا گیا کہ آپ غلاموں کو رہا کریں، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو غلاموں کو رہا کرے گا وہ اسلام کے اندر بہت بڑا ثواب قرار دیا، جس کی مثال یہ ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 درہم دے کے خریدا اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا۔ اور ایک اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک روایت کام کی کہ اگر کوئی کسی شخص سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کفارہ کی سزا یہ رکھی کہ وہ اپنے غلاموں کو رہا کر دیں۔ اس کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغرب کی نماز میں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا، تو آپ نے اس کے کفارہ میں اپنے ایک اچھا سا غلام کو رہا کر دیا تھا۔ حضرت کے دور میں صرف وہ لوگ غلام بنائے جاتے تھے جو جنگی قیدی ہوتے تھے، جن کو رہا نہیں کیا جا سکتا تھا یا ان کے بدلے میں تاوان حاصل نہیں ہوتا تھا، تو ان قیدیوں کو غلام رکھنے کے بجائے، ان قیدیوں کو مارنے کے بجائے، ان قیدیوں کو وہ تکلیف دینے کے بجائے ان کو ایک غلام بنایا جاتا تھا اور ان غلاموں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک رکھا جاتا تھا، اور اس چیز کی بھی فوقت دی جاتی تھی کہ ان غلاموں کو بعد میں رہا کر دیا جائے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ان غلاموں کی ہے جن کو بعد میں آزاد کر دیا گیا، اور وہ صحابہ کرام کی محبت میں سلوک کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ غلام بنانے کی اور اس کے ساتھ اچھے سلوک رکھنے کی مثال یہ ہے کہ جب ایتھوپیا میں یا دوسرے افریقن ممالک میں اسلامی ریاست قائم کی گئی تو وہاں پر کوئی غلام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو اس چھوٹی سی وائس نوٹ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس چیز کی فوکس کروں کہ غلامی کے سلسلے میں، سلیوری کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کیا سے قوانین بنائے تھے، اور خود وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے تھے۔ اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی، تھوڑی سی یہ روشنی ڈالی کہ گریک فلاسفر اور اس زمانے کے جو امپائر اسٹیٹ تھے ان کی کیا رائے تھی، ان کی کیا نقطہ نظر تھا سلیوری کے سلسلے میں۔ اس چیز کو میں نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ٹاپک میں جو ہے وہ خلفاء راشدین کی خلافت کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔